السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج تاریخ ہے 21 جون 2023 و دن ہے بدھ کا۔ 21 جون شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے، مگر ہم اس خوشی کے دن بھی ان کی المناک موت کا غم اپنے دلوں میں لیے ایک زندہ لاش ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ مینا تھی، وہ بارش تھی، وہ خوشی تھی، وہ ساگر تھی، وہ بادل تھی، وہ رانی تھی، وہ دل کی دھڑکن تھی۔ مگر 27 دسمبر کی کالی رات کو ہم سے ہماری بیٹی، بہن اور ہمارا مستقبل چھین لیا گیا۔ دیکھا جائے تو شہید بے نظیر بھٹو کا قتل ایک وحشیانہ جرم ہے، جس جرم سے ایک معاشرہ کھل کر سامنے آیا، جس میں اپنے ہیرو کی قدر کی طاقت نہیں، جس کے سامنے اس کے محبوب رہنما قتل کر دیے جائیں اور وہ معاشرہ کچھ نہ کر سکے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے 1977 سے یعنی اپنی نوجوانی سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ایک متحرک اور نوجوان چہرہ تھی جو ہارورڈ اور آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے تابناک مستقبل کی منتظر تھی۔ نہ جانے اس بے نظیر بھٹو کے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں کیا خواب سجائے ہوئے تھے، لیکن قسمت نے اسے کہیں سے کہیں لا کھڑا کیا۔ یقینی طور پر انہیں اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے خود میں طاقت اور صلاحیتیں نظر آئی تھیں۔ وہ کوئی عام دماغ نہ تھا، وہ کلندر صفت خاتون تھی جس کے دماغ میں بس ایک دھن سوار تھی کہ پاکستان کیسے ترقی کرے اور پاکستان کے محنت کش کو اس کا بڑا مقام کیسے حاصل ہو۔ اگر شہید بے نظیر بھٹو جیالوں کی قیادت نہ کر رہی ہوتی تو یہ ممکن ہی نہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنے پاکستانی ساتھیوں میں بلکہ امریکی اور برطانوی طلبہ میں بھی اپنی سوچ میں ممتاز تھی۔ گریجویشن سے پہلے شہید بی بی آکسفورڈ یونین کی قیادت کا شرف حاصل ہوا، پھر وہ معاشرے کی سربراہی کرنے والی پہلی ایشین خاتون بن گئی۔ اپنے دور حکومت میں ایسے قوانین بنائے جس سے پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کو سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ معاشی طاقت بھی ملی۔ شہید بے نظیر بھٹو کو سیاسی تاریخ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کی کامیابیوں، ناکامیوں، مایوسیوں اور فتوحات کو بیان کر سکوں کہ وہ ایک دلکش انوکھا کردار تھی جس کی خوبیوں کو لکھنا یا اس پر بولنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ پختہ یقین رکھتی تھی کہ پاکستان میں ترقی کی صلاحیت ہے اور انہیں کامل یقین تھا کہ پاکستان ایک نہ ایک دن بڑی معیشت بن کر جو ہے وہ ابھرے گا۔ وہ بہت سی خواتین کے دلوں کے قریب تھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر خاندانی زندگی، پاکستان کے حالات، نوجوانوں وغیرہ کے حوالے سے بات کرتی تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوگی، مگر آج جو خواتین سیاست میں ابھر رہی ہیں یہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلم ممالک میں ایک عورت کا اقتدار یا سیاست میں آنا ناممکن تھا۔ مسلم ممالک کی عورتوں کی اس کامیابی کا صحرا صرف اور صرف شہید بے نظیر بھٹو کے سر جاتا ہے، لیکن تاریخ نے وہ سب بھی یاد رکھا کہ اس امت مسلمہ کی بیٹی کے راستے میں اس کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے کس طرح کے الزامات، مشکلات اور فتوے اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا، لیکن دلیر باپ کی دلیر بیٹی نے جو ارادہ کر لیا تھا اسے کر دکھایا۔ آج بھی وہ چہرے کسی سے عیاں نہیں ہیں۔ دھرتی کی بیٹی تجھے سلام، شہید بی بی تجھے سلام۔ لیکن آج اس ماں کے بیٹے بلاول بھٹو کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں کے مسائل سننے کے لیے فرش پر بیٹھ جاتی تھی وہ بھی اپنی شہید ماں کے راستے پر چلے۔ آج بھی یونان کا سانحہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ انسانی سمگلروں پر ہاتھ ڈالا جائے، لیکن سنہرے مستقبل کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے روزانہ کتنے ہی نوجوان اپنے گھروں سے رخصت ہوتے ہیں اور منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں جا سوتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ اپنے علاقوں سے ہجرت کرتے ہیں، لیکن ہجرت کی جو خوفناک صورتحال ہمارے ہاں موجود ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وطن عزیز میں زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے اثاثے بیچ کر یہاں سے ہجرت کر کے یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یوں تو پاکستان سے ہجرت کا سلسلہ 1950 کے عشرے سے جاری ہے،
تاہم گزشتہ 2 سالوں کے دوران جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، ذرائع آمدنی محدود ہوئے، قانون کی عملداری کمزور ہوئی، انصاف ناپید ہوا، پاکستانی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر یورپ میں پرسکون زندگی کے خواب لے کر اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ موجودہ سانحہ یونان میں تو ایسی دل خراش کہانیاں سامنے آئی ہیں جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ہجرت کے مطابق 2014 سے اب تک 50,000 سے زائد افراد یورپ اور امریکہ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہنگائی اور روپے کی قدر میں خطرناک کمی نے ہر شخص کو دل برداشتہ کر دیا ہے۔ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قانون کی یکساں عملداری کے فقدان نے متوسط طبقے کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ ان اعداد و شمار کو بھی نہیں جتلایا جا سکتا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران 10 لاکھ سے زائد ذہین افراد باقاعدہ ویزے لے کر ملک سے چلے گئے۔ کیا ان حقائق سے چشم پوشی کر کے چین کی بانسری بجانے والے نااہل حکمراں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اپنی تقریروں میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے طرز حکومت کی مثالیں دینے والے یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تو فرات کے کنارے مرنے والے کتے سے متعلق بھی فکر مند ہوئے تھے۔ یہ سینکڑوں نوجوانوں کی شہادت پر بھی روایتی بیان بازی سے آگے نہیں بڑھے۔ انسانی سمگلوں سے نمٹنے والا ادارہ بھی روایتی سرکاری اداروں کی طرح کام کرتا ہے۔ چند دن کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، پھر انہی کے بیٹے، بھائی، بھتیجے ایک نئے روپ کے ساتھ میدان میں اتریں گے، نئے شکاری پرانے جال بچھائیں گے، پھر سہاگنوں کے سہاگ اجڑیں گے، پھر ماؤں کی گودیں خالی ہوں گی، پھر بچے یتیم ہوں گے، اور یہ کہانی اس عارضی وقفے تک جاری رہے گی جب تک کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ ایک روزہ سوگ کا اعلان کرنے والے حکمرانوں نے کبھی ان اسباب پر غور کیا کہ لوگ دھڑا دھڑ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس ملک کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانے کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہاں زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں۔ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے والوں نے سرمایہ کاروں کو بگانے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ کاروبار کو تحفظ دینے والوں نے کاروبار تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ شخصی آزادی کے محافظوں نے انسانی نقل و حرکت، زبان و بیان پر کڑی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس حبس میں لو کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ معلوم نہیں میرے وطن میں وہ فصل گل کب اترے گی جسے اندیشہ زوال نہ ہوگا۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔